الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فيها يفرق كل أمر حكيم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لا تقنطوا من رحمة الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کے سوا اس واحد و یکتا کے کوئی غالب کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ تک پہنچنے کا واحد ذریعہ ہے، اللہ تک پہنچنے کا واحد رستہ ہے، جن کی رضا خدا کی رضا ہے، جن کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے، جن سے محبت خدا سے محبت ہے، جن سے تعلق انسان کا تعلق خدا سے جوڑ دیتا ہے، اور جن سے تعلق کا کمزور ہونا انسان کا تعلق خدا سے توڑ دیتا ہے، وہ حبیب علیہ السلام جنہوں نے مشرکوں کو اللہ کی عبادت کرنا سکھایا، وہ حبیب علیہ السلام جنہوں نے بھٹکے ہوئوں کا تعلق اللہ سے جوڑا، آپ کے اور میرے آقا و مولا حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ میرا بھائی ٹی وی پر پروگرام ایمان اور اسلام دیکھ رہے ہیں، جو میرا اور آپ کا ہفتہ وار گفتگو کا سلسلہ ہے۔ الحمدللہ میرے مرشد کریم اس بزم محبت کی صدارت فرما رہے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں اس شفاعت مصطفیٰ لاہور میں اس بزم میں شریک ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو جہاں حضور کے ذکر کی محافل میں آنا اور میلاد مصطفیٰ منانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ ہمیں پیغام مصطفیٰ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی زندگی کو حضور کی اتباع کے سانچے میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شعبان کا مہینہ ہے، حضور علیہ السلام نے اس مہینے کے متعلق فرمایا: شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان شہر اللہ، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ حضور نے اس مہینے کو اپنا مہینہ ارشاد فرمایا۔ اس مہینے کے بہت سے فضائل ہیں۔ حضور علیہ السلام کے ہمیں یوں بھی حدیث ملتی ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ کا ایک فرشتہ ہے جس کا سر عرش الہی کے نیچے ہے، عرش کے نیچے ایک نور کا سمندر ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس کا وجود اتنا ہے کہ اس کا ایک پر مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کے عرش کے نیچے ایک نور کا سمندر ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب بھی کوئی میرا امتی شعبان کے مہینے میں میری بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتا ہے، کوئی بھی میرا امتی شعبان کے مہینے میں درود و سلام کے ذریعے مجھے یاد کرتا ہے، شعبان کے مہینے میں مجھ پہ درود بھیجتا ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ کے حکم سے وہ فرشتہ اس نور کے سمندر میں غوطہ ہوتا ہے، وہاں سے نکلتا ہے، اپنے پڑوں کو جھاڑتا ہے، یقیناً ہزاروں کے حساب سے قطرے نکلتے ہیں، اللہ عرش سے ایک فرشتہ تخلیق فرماتا ہے، اور حضور فرماتے ہیں قیامت تک وہ فرشتہ اس درود پڑھنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے، قیامت تک وہ فرشتہ اس درود پڑھنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے۔ بے شمار فضائل ہیں اس مہینے کے، اس مہینے میں روزہ رکھنے کے فضائل بے شمار احادیث ہیں جو شعبان کی اہمیت کا احساس دلاتی ہیں، جن میں حضور علیہ السلام نے اس مہینے کی اہمیت کا بیان فرمایا ہے۔ لیکن اس مہینے میں ایک رات ہے جو اس کی خاصیت بھی ہے، اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے
کہ جو توبہ کی قبولیت کی رات ہے، اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کی رات ہے۔ میں نے خطبے میں آیت پڑھی، اللہ قریب ارشاد فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات کے بارے میں جو شعبان کی 15ویں رات ہے، اللہ قریب قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اس میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر لیا جاتا ہے، ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر لیا جاتا ہے۔ آنے والے سال میں کس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آنا ہے، کس کا نام زندوں میں ہونا ہے اور کس کا مردوں میں ہونا ہے، ہر آنے والے سال میں جتنے امور ہونے ہیں، جتنے کام ہونے ہیں، جس کے ساتھ جو کچھ ہونا ہے، اس رات میں اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اس رات میں اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اور یہ وہ رات ہے جس میں اعمال کو اللہ کے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ اعمال انسان کے پچھلے سال کے جتنے اعمال ہوتے ہیں وہ اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں کہ کس نے کس سال میں کتنی نیکیاں کی، کتنے گناہ کیے، کیا کیا کیا، ہر عمل اللہ کے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ اس لیے بھی چاہیے اس رات کو عبادت میں گزارا جائے، اس رات کو سجدے میں گزارا جائے، اس رات کو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہوئے گزارا جائے، کیونکہ اگلے سال کا فیصلہ آپ کا اس رات میں ہونا ہے، اس رات میں فیصلہ سنایا جانا ہے، اس رات میں آپ کا فیصلہ ہونا ہے۔ وہاں آپ کا فیصلہ ہو رہا ہے اور یہاں آپ سجدہ ریز ہیں، وہاں آپ کا فیصلہ ہو رہا ہے، یہاں آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، وہاں آپ کا فیصلہ ہو رہا ہے، یہاں آپ حضور علیہ السلام پر درود بھیج رہے ہیں، تو یقیناً اللہ کی رحمتیں آپ کا مقدر ٹھہرے گی، اللہ کی رحمت آپ کا مقدر ٹھہرے گی۔ اعمال کو اس رات میں اللہ کے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ اس رات میں توبہ استغفار کی کثرت رکھنی چاہیے، کیونکہ جب وہاں پر اعمال پیش کیے جا رہے ہیں، یہاں تم سجدہ ریز ہو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہو، اللہ قریب سے استغفار کر رہے ہو، اللہ قریب کے حضور سجدہ ریز ہو۔ ابن ماجہ میں میرے مصطفیٰ کا یہ فرمان موجود ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی 15ویں رات آئے، رات کو قیام کرو، 15ویں شب کو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اللہ کریم آسمان دنیا پہ تجلی فرماتے ہیں۔ اس رات میں اللہ آسمان دنیا پہ تجلی فرماتا ہے اور اللہ کی رحمت یہ پکار رہی ہوتی ہے کہ آج کوئی ہے جو ہم سے گناہوں کی معافی چاہتا ہے کہ ہمیں اسے معاف فرما دے، آج کوئی ہے جس کے رزق میں تنگی ہے ہم اس کے رزق میں کشادگی عطا کر دے، آج کوئی ہے جو پریشان ہے، پریشان حال ہے، ہم اس کی پریشانیوں اور تکلیف کو دور کر دے، آج کوئی ہے ہم سے مانگنے والا ہم اس کو عطا فرما دے، آج کوئی ہے ہم سے کچھ بھی مانگنے والا کہ ہم اس کے دامن مراد کو بھر ڈالے۔ حضور فرماتے ہیں صبح تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ذرا سوچو یہ کتنا امپورٹنٹ مہینہ ہے اور کتنی امپورٹنٹ رات ہے۔ سارا سال ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں اور اس سال اللہ ہم سے پوچھ رہا ہوتا ہے، اس رات اللہ ہم سے پوچھ رہا ہوتا ہے بتاؤ کوئی ہے جس کی میں جھولی بھر ڈالوں، بتاؤ کوئی ہے سوالی جو اپنی جھولی بھرنا چاہتا ہے۔ اس رات کو بالخصوص چاہیے کہ انسان اپنی جھولی اللہ کے حضور پھیلا کے رکھے، اللہ کی بارگاہ میں پھیلا کے رکھے، اللہ اکبر، اللہ سے امید کرم لگا کے رکھے، اللہ کی رحمت کی طرف جلدی کرے۔ یہ نہیں کہ پھر کبھی کر لیں گے، آئندہ سال سے نیت کر لیں گے۔ اس سال کو جہاں گناہوں سے توبہ کرو اس رات کو، وہی اس رات کو گناہوں سے بچنے کا ارادہ کرو، گناہوں سے بچنے کی نیت کرو، گناہوں سے توبہ کرنا، گناہوں سے توبہ کرنے کی نیت کرنا، گناہوں سے بچنے کی نیت کرنا، یہ اللہ کی رحمت کی طرف بڑھنا ہے۔ اور اللہ کریم قرآن کریم میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 میں ارشاد فرماتا ہے اپنے رب کی رحمت کی طرف جلدی کرو، اپنے رب کی رحمت کی طرف جلدی کرو، دوڑ کے آ جاؤ اپنے رب کی رحمت کی طرف تاکہ وہ تمہیں اپنی رحمت کی آغوش ملے۔ یعنی رب کی رحمت کی طرف دیر نہ کرو، توبہ کی طرف جانا یا اللہ کی رحمت کی طرف جانا ہے، نیک اعمال کی طرف جانا، اعمال صالح کی طرف جانا، یہ اللہ کی رحمت کی طرف بڑھنا ہے۔ گناہوں کو چھوڑ دینا یہ اللہ کی رحمت کی طرف بڑھنا ہے۔ حقوق اللہ کا، حقوق العباد کا خیال کرنا، مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ اللہ کی رحمت کی طرف بڑھنا ہے۔ تم دنیا کے کاموں میں تو بڑی جلدی کرتے ہو، دنیا میں تو کہیں تمہیں ایک ڈھیرے کا بھی رفع نظر آ رہا ہو تم وہاں دوڑ جاتے ہو، تم جلدی کرتے ہو، کاروبار میں جلدی کرتے ہو، دنیاوی امور میں جلدی کرتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے رب کی رحمت کی طرف جلدی کرو، کیا پتا تمہارا نام اگلے لمحے زندوں میں ہونا ہے یا مردوں میں ہونا ہے۔ آؤ اپنے رب
آپ کی رحمت کی طرف جلدی کرو تاکہ وہ تمہیں اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے، وہ تمہیں اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے۔ آؤ ذرا یہ مانگتے ہیں، آؤ اس انداز میں دعا کرتے ہیں جیسا حضور نے اس مہینے میں بالخصوص اس رات میں دعا کرنا سکھایا ہے۔ ام المؤمنین حضور سے پوچھتی ہیں اگر یہ رات پا ہی لو، حضور سے پوچھا گیا اگر یہ رات پا ہی لے، اگر یہ رات مل جائے تو اللہ سے کیا مانگے؟ حضور نے فرمایا 4 چیزیں مانگو۔ آئیے آج بھی آپ مانگ لیجئے اور اس کو نوٹ کر لیجئے، حاضرین ناظرین اس کو نوٹ کر لیجئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے اللہ سے مغفرت مانگو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور اللہ سے فریاد کرو یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ دوسرا حضور نے فرمایا اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کرو، اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کرو۔ تیسرا حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے ہمیشہ کے لیے عافیت کا سوال کرو کہ اللہ ہمیشہ عافیت عطا فرمائے زندگی میں۔ اور چوتھا حضور نے فرمایا کہ اللہ سے رزق حلال کا سوال کرو کہ اللہ رزق حلال میں کشادگی عطا فرمائے۔ یہ وہ 4 چیزیں بالخصوص ہیں جو خاص عطا ہوتی ہیں، ان کی دعا اللہ کریم سے ضرور مانگو۔ یہ 4 سوال اللہ کریم سے اس رات کو کرو، اللہ کریم ضرور عطا فرمائے گا، ضرور عطا فرمائے گا۔ ذرا دیکھو تو صحیح کتنا کریم رب ہے، ہمیں توبہ کے کیسے کیسے مواقع دیتا ہے، ہمیں معاف کرنے کے بہانے دیتا ہے۔ آؤ ذرا کسی ذریعے میرے پاس آ جاؤ، میں معاف فرما دوں گا، میں معاف فرما دوں گا۔ خود آسمان دنیا پہ تجلی فرما کے پوچھ رہا ہے، خود آسمان میں دنیا پہ تجلی فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم بادشاہوں کے دروازے پہ اگر جائیں تو وہاں 1000 منتیں کرنی پڑتی ہیں، 1000 سوال کرنے پڑتے ہیں، 1000 کوششیں کرنی پڑتی ہیں، پھر بھی بڑا احسان کر کے چھوٹا سا کام کیا جاتا ہے۔ ذرا دیکھو تو صحیح ذرا بادشاہوں کے بادشاہ کو، ذرا دیکھو تو صحیح اس خالق کو مالک کو، ذرا دیکھو تو صحیح اس رب کائنات کو۔ آج دنیا میں چھوٹا سا اقتدار کسی کو مل جائے وہ غریبوں کی سنتا نہیں ہے، وہ مسکینوں کی سنتا نہیں ہے، اور وہ رب خود فرماتا ہے کوئی غریب جس کی میں مشکل دور کر دوں، ہے کوئی مشکل میں پڑا ہوا جس کو میں مشکلوں سے نجات دے دوں، ہے جس کا رزق تنگ ہو میں اس کے رزق میں کشادگی دے دوں، ہے جو بیمار ہو میں اسے شفا دے دوں۔ وہ خود پوچھ رہا ہوتا ہے، بس غافل ہم ہیں، دنیا کے تو دروازے کھٹکاتے ہیں، اس کے دروازے پہ نہیں کھاتے، دنیا سے عطا کی امید رکھتے ہیں، اس سے عطا کی امید نہیں رکھتے، دنیا کی فکر کرتے ہیں، اس سے تعلق کی فکر نہیں کرتے۔ وہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اے انسان تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا، تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا۔ آج اگر تجھے تنگی ہو تو دنیا کے دروازوں میں پہنچ جاتا ہے، تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا۔ آج اگر تجھے مال کی تنگی ہو جائے تو رزق حرام تلاش کرنے کے مواقع ڈھونڈتا ہے، حرام ذرائع سے مال تلاش کرنے کے راستے ڈھونڈتا ہے، تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا۔ میرے دروازے میں کیوں نہیں آتا، میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور یاد رکھیے گا وہ دعا جو انسان دنیا میں اپنے لیے کرتا ہے اگر دنیا میں وہ قبول نہیں ہو رہی، انسان صبر کرے۔ حضور فرماتے ہیں آخرت میں تمہیں اس دعا کا جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی اتنا اجر ملے گا کہ تم کہو گے کاش میری کوئی دعا دنیا میں پوری ہوتی ہی نہیں، مجھے سب کا اجر آخرت میں ملتا۔ وہ فرماتا ہے تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا۔ آج اگر تیرا سیٹ تجھ سے ناراض ہو جائے، آج اگر تیرا کام کرنے میں باس تجھ سے ناراض ہو جائے، آج اگر تیرا صاحب اقتدار دوست تجھ سے ناراض ہو جائے، تیری نیندیں حرام ہو جاتی ہے، تو اس کو راضی کرنے کے چکروں میں لگ جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا، تجھے اس کی رضا کی کوئی فکر نہیں ہے، تجھے اس کی ناراضگی کی کوئی فکر نہیں ہے۔ آج تو حاجت مند ہو تو دنیا کے دروازوں پہ جا کے ذلیل ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا۔ میرے پاس کیوں نہیں آتا، نعمتیں بھی دیتا ہوں اور عزتیں بھی دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے جب بھی تیرے پاس وقت ہو تو اپنے دنیا کے دوست بنائے ہیں ان میں اپنا وقت ضائع کرتا ہے، تو مجھ سے دوستی کیوں نہیں لگاتا، تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا ہے۔ آج اگر کسی کے پاس مال ہو تو اس کو اپنے مشکل وقت کا ساتھی سمجھتا ہے، ذرا بتا تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا۔ انہی سے پہلی آیات میں اللہ فرماتا ہے جب زمین پھٹ جائے گی تب ستارے بکھر جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا جب ستارے بکھر جائیں گے، جب سمندر کے پانی بے قابو ہو جائیں گے، جب قبر
قبریں پھٹے گی، لوگ قبروں سے باہر آئیں گے۔ اللہ فرماتا ہے اس دن ہر کوئی جان لے گا کہ میں نے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ذرا بتانا اس وقت تیرے رب کے سوا تیرا کون مددگار ہوگا، اس وقت تیرے رب کے سوا تیرا کون مشکل کشا ہوگا، اس وقت تیرے رب کے سوا کون ہے جو تیری مدد کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا ہے، تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا ہے۔ آ جاؤ اللہ کی رحمت کی طرف۔ اللہ فرماتا ہے میری رحمت کی طرف جلدی کرو تاکہ میں میری رحمت تمہیں اپنی آغوش میں لے لے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کی رحمت کی طرف جلدی کرو۔ جب کوئی اللہ سے امید کرم لگا لیتا ہے نا، جب کوئی اللہ سے تعلق جوڑ دیتا ہے، پھر اللہ اس کو دنیا کا حاجت مند نہیں چھوڑتا، اس کے پھر دل سے دنیا کی ہوس نکل جاتی ہے۔ جب کوئی مصطفیٰ کے دہلیز پہ سر جھکا لیتا ہے تو پھر وہ کہ خوان شاہی کی ہوس رکھتے نہیں ان کے گدا، کیوں ادھر لپکے وہ ان ٹکڑوں کا تسکا چھوڑ کر۔ پھر وہ مصطفیٰ کے ٹکڑوں پہ پلتے والا ہوتا ہے، پھر اس کا سر یا دربار خدا میں جھکتا ہے یا ادب سے اس کی جبین نیاز دروازہ مصطفیٰ پہ جھکتی ہے، دروازہ مصطفیٰ پہ جھکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک منظر مجھے یاد آیا ایک ایسے فقیر کا جو واقعتاً اللہ سے لو لگا بیٹھا تھا، جو اس بات کو سمجھ گیا تھا۔ اللہ فرما رہا ہے تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا ہے، کیوں دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، کریم رب کے بارے میں تجھے کس نے دھوکے میں ڈالا ہے۔ ایک درویش کا آپ کے آگے واقعہ بیان کرتا ہوں۔ اللہ والے تھے، ہر وقت عبادت میں مصروف، ہر وقت اللہ کو پکار رہے ہیں، مخلوق کی اصلاح کر رہے ہیں، اللہ کے بندوں کی خدمت کر رہے ہیں اور اللہ کی رضا میں کے کاموں میں مصروف ہیں، اللہ کی مخلوق کو لنگر کھلا رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، حضور کے صفت و ثنا بیان کر رہے ہیں، حضور کے ثنا بیان کر رہے ہیں۔ ایک بادشاہ نے ان کو اپنے دروازے پہ بلایا، فقیر تھا، کہا بابا کیا ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہتے ہو، تسبیح مصلح لے کے بیٹھے رہتے ہو، چھوڑو اس فقیری کی زندگی کو، آؤ میں تمہیں اپنے محل میں جگہ دیتا ہوں، نہ صرف محل میں جگہ دیتا ہوں بلکہ تمہارے لیے تمہارے نام ایک محل کرتا ہوں، تمہارے خدام تمہیں دیتا ہوں، خدام تمہارے آگے ہوں گے، تمہارے بعد محل ہوگا، بادشاہی کی زندگی جیو گے۔ فقیر نے کہا ٹھیک ہے بادشاہ، میں سب کچھ چھوڑتا ہوں، آ جاتا ہوں تیرے دربار میں، لیکن ذرا مجھے اتنا تو بتا، اگر میں تیرے ہاں رہ کے تیری نافرمانی کروں، تیرے حرم کی عزت کا پامال کروں، تیری نافرمانی کروں تو میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ بادشاہ نے کہا تو یہ معاملہ کرے گا تو بعد میں، پہلے میں تیری گردن اتارتا ہوں، میرے محل میں آ کے میری نافرمانی کا سوچنا بھی کیسے؟ کہا اپنا محل بھی اپنے پاس رکھ اور اپنی دولت بھی اپنے پاس رکھ، تو اس گناہ پہ مجھے گردن کاٹنے کی دھمکی دے رہا ہے جو میں نے کیا ہی نہیں، تیری خاطر میں اس کا دروازہ چھوڑ دوں جو دن میں 70 گناہ دیکھتا بھی ہے، پردہ بھی ڈالتا ہے اور معاف بھی فرماتا ہے۔ تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا؟ تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا تیرے کریم رب کے بارے میں؟ تیرے کریم رب کے بارے میں تجھے کس نے دھوکے میں ڈالا؟ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی۔ اللہ کریم قرآن کریم میں سورہ حدید میں ارشاد فرماتا ہے کہ کیا ایمان والوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل خوف خدا سے کام اٹھے اور وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے؟ اے ایمان والا، کیا تم پہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل میں اللہ کا خوف آئے، تمہارے دل اللہ کے خوف سے کام اٹھے اور تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو؟ آؤ ذرا اللہ کا خوف دل میں لاؤ۔ اللہ کا خوف پتہ ہے کیسے ہے؟ آج ہم مسجد میں جاتے ہیں، نکل آتے ہیں، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، جو رسول اللہ کے نواسے ہیں، جو سیدہ کائنات کے شہزادے ہیں، جو حضرت علی کے بیٹے ہیں، اللہ اکبر، جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جو حضور کی روحانی وراثتوں کے وارث ہیں، جو جنت کے مالک ہیں، جو 5 تن میں شامل ہیں، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صرف جنتی نہیں جنتیوں کا سردار ہے، جن کی جنت پہ شک کرنے والا دارہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، جن کی وجہ سے بڑے بڑوں کی عزتیں قائم ہیں، بڑے بڑوں کی عزتیں قائم ہیں، جن کی وجہ سے بڑے بڑوں کا نام قائم ہے، جن کی وجہ سے بڑے بڑوں کا احترام قائم ہے۔
حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امام حسن جب مسجد میں جاتے رو پڑتے، چہرہ زرد ہو جاتا، غلام پوچھتے حضور جب مسجد آتے ہیں آنکھ بھر آتی ہے، جب مسجد آتے ہیں چہرہ زرد ہو جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں جب بھی میں مسجد آتا ہوں میں اللہ کے خوف سے کانپتا ہوں اور میرے دل میں خیال آتا ہے حسن کو اللہ کا سامنا مسجد میں نہیں کر سکتا، قیامت کے دل کیا کرے گا، قیامت کے دل کیا کرے گا۔ اس کو خوف خدا کہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کا وقت آخر ہے، ایک تنکا اٹھا کے کہتے ہیں کاش عمر یہ تنکا ہوتا دنیا میں پیدا ہی نہ ہوتا تو اللہ کا حضور حساب نہ دینا پڑتا۔ صدیق اکبر کہتے ہیں کاش ابو بکر ایک درخت ہوتا اس کو کوئی کاٹ دیتا، کاش ابو بکر گھاس ہوتا اس کو کوئی جانور کھا لیتا۔ اللہ کا سامنا کرنے کی ضرورت نہیں کرتا، اللہ کا سامنا کرنے کی ضرورت نہیں کرتا۔ امام ابو حنیفہ اکثر رویا کرتے، رو رو کے اپنی داڑھی پکڑ لیا کرتے اور لوگوں سے کہا کرتے اور لوگوں اگر قیامت کا دل اللہ نے ابو حنیفہ کو بخش دیا تو ابو حنیفہ حیران ہوگا، ابو حنیفہ کے لیے بڑی حیرانگی کی بات ہوگی اگر اللہ نے بخش دیا۔ اور مغرور رہو راکب اے راما آنکھیاں لے اتنے جت انا دیے جو کہن دیا ہٹ گیا۔ یہاں وہ نہیں جیتتا جو اپنے آپ کو کھلاڑی سمجھتا ہے، یہاں وہ جیتتا ہے جو سب کچھ کر کے بھی کہتا ہے میں تو ہارا ہوا ہوں۔ یہاں وہ نہیں جیتتا جو 4 کتابیں پڑھ کے کہے دیکھو میرے سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ یہاں وہ جیتتا ہے تو سب کچھ پڑھ کے بھی کہے مجھے کچھ نہیں آتا۔ یہاں وہ نہیں جیتتا جو 4 راتیں جاگ کے کہے یا اللہ میں تو تیری بڑی عبادت گزار بندہ بن گیا ہوں۔ یہاں وہ جیتتا ہے تو ساری رات عبادت کرے اور صبح رو رو کے کہے یا اللہ کچھ تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق نہیں مجھے معاف فرما دے۔ یہاں وہ جیتتا ہے جس کا سر عاجزی سے جھکا ہوتا ہے، یہاں وہ جیتتا ہے جو اللہ کو ہر معاملے میں سب سے بڑا سمجھتا ہے، یہاں وہ جیتتا ہے جو اپنے آپ کی لبی کر دیتا ہے۔ یہاں جیت صرف اس کی ہے جو بس اس کو جیتنے والا مالتا ہے، جو مصطفیٰ کے دروازے پہ اپنا سر خم کر لیتا ہے۔ یہاں جیت اس کی نہیں ہے جس کو عمل پہ ناز ہے، یہاں جیت اس کی ہے جس نے مصطفیٰ سے رشتہ جوڑا ہے، مصطفیٰ سے شفاعت کی امید لگائی ہے اور مصطفیٰ کو اپنا شفیع مانگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں سچے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرے حبیب ان بندوں سے کہہ دے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ وہ بخشنے والا ہے، وہ مہربان ہے اور وہ جمیع گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، وہ بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، وہ معاف فرمانے والا بادشاہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں اللہ اکبر، یہ سماعت کیجئے گا، اپنے لیے بھی اس کو ڈھارس سمجھے گا اور اپنے زبان میں بھی الفاظ نکالنے سے پہلے یہ خیال کیجئے گا۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں پہلے بڑے بڑے گناہگار ایسے ہوتے جو توبہ کر لیتے لیکن ہمیں شک رہتا پتہ نہیں اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، ہمیں شک رہتا پتہ نہیں اللہ انہیں معاف کرے گا یا نہیں کرے گا۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ جمیع گناہوں کو معاف فرمانے والا، بخشنے والا اور مہربان ہے۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں اس دن کے بعد ہم نے یہ تصور ہی ذہن سے نکال دیا اللہ کسی کو معاف نہیں کرے گا۔ اس دن کے بعد ہمیں یہ یقین ہو گیا کہ جو جتنا بڑا گناہگار ہوگا اللہ اس کو ضرور معاف کر دے گا، جتنا بھی بڑا کوئی گناہگار کیوں نہ ہوا۔ جب اللہ کی بارگاہ میں آ کے توبہ کرے گا، گناہوں کو چھوڑے گا اور اللہ کی بارگاہ میں آ کے کہے گا یا اللہ جو گناہ ہو گئے وہ معاف فرما دے، آئندہ بچنے کی نیت کرتا ہوں اور بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں پھر وہ جیسا بھی ہوتا ہمیں یقین ہوتا کہ اللہ اس کو معاف فرما چکا ہے، اللہ اس کو معاف فرما چکا ہے۔ آؤ ذرا ایک بار، ہزاروں کا مجمع ہے، سارا مجمع اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلائے، یقیناً لاکھوں کروڑوں لوگ اے آر وائی کے ذریعے اس نظر میں شامل ہیں۔ آپ اپنے ٹی وی اسکرین کے آگے بیٹھے ہیں، ایک بار آنکھوں کو بند کر کے اللہ کے حضور ہاتھ پھیلا لیں اور عرض کریں یا اللہ تو فرماتا ہے نا لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہم تیری رحمت سے مایوس نہیں ہے، ہم تیری رحمت سے نا امید نہیں ہے۔ یا اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں
ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ، ہماری مغفرت فرما دے یا اللہ، ہماری توبہ کو قبول فرما دے یا اللہ، ہماری توبہ کو توبۃ نصوحا بنا دے یا اللہ، تیری رحمت سے ہونا امید نہیں ہے یا اللہ، تیری رحمت سے مایوس نہیں ہے، ہمیں یہ بھی یقین ہے ہمارے گناہگار تیری رحمت، ہمارے گناہ تیری رحمت سے زیادہ نہیں ہے یا اللہ، ہمیں یہ بھی یقین ہے تو ہم سب کو بھی بخش دے، تو تیری رحمت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، تیری رحمت میں کوئی کمی نہیں آئے گی یا اللہ، تیرے حبیب کا وسیلہ پیش کر کے اس بار جو لاکھوں آج تیری بارگاہ میں پہلے ہوں گے ان کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتے ہیں یا اللہ، ہماری توبہ قبول فرما لے یا اللہ، ہمارے گناہ معاف فرما دے یا اللہ، ہماری مغفرت فرما دے یا اللہ، ہماری بخشش فرما دے یا اللہ، دنیا و آخرت کے عذاب سے ہمیں بچا لے یا اللہ، اپنی رضا عطا فرما یا اللہ، اپنی رضا میں راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اکبر، اللہ کریم ہماری توبہ کو قبول فرمائے، وہ بخشنے والا ہے، ہم نے اس کی بخشش پہ یقین رکھا ہے، ہم نے اس کی رحمت پہ یقین رکھا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام پاکی اس کو نقل کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود ایک مجلس میں جاتے ہیں، ایک مسجد میں جاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک واعظ ہے وہ تقریر کر رہا ہے اور لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر رہا ہے، اس کو مخاطب فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں او انسان، لوگوں کو اللہ کی رحمت سے کیوں مایوس کرتا ہے؟ صرف آگ اور بیڑیوں کا ذکر کر رہا ہے، بس گناہگاروں کو یہی بتا رہا ہے تمہارے لیے سخت عذاب ہے، تمہارے لیے تو کوئی بخشش کا چانس ہی نہیں ہے، تو یہ کر لے اس کی بخشش نہیں، تو وہ کر لے اس کی بخشش نہیں، تو یہ کر لے اس کی بخشش نہیں۔ عبداللہ بن مسعود جلال میں آتے ہیں، امام باقی لکھتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں تو کون ہوتا ہے لوگوں کو اس کی رحمت سے مایوس کرنے والا؟ تو نے یہ آیت نہیں پڑھی لا تقنطوا من رحمت اللہ؟ وہ بڑا قریب ہے، جو اس کے دروازے پہ جائے گا وہ اس کو ضرور معاف فرمائے گا، جو اس کے دروازے پہ جائے گا وہ اس کو ضرور معاف فرمائے گا۔ یا اللہ، ہمیں تجھ پہ یقین ہے، تیری رحمت میں ہمیں ویسا یقین ہے جیسا حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، حضور کا دربار لگا ہے، ایک صحابی حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، یہ قیامت نے کب آنا ہے؟ قیامت کب آئے گی؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں، ایک صحابی حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، یہ قیامت میں حساب کس نے لینا ہے؟ اللہ اکبر، یہ قیامت میں حساب کون لے گا؟ حضور نے فرمایا حساب اللہ لے گا، حساب اللہ لے گا، حساب اللہ لے گا۔ کہا یا رسول اللہ کون حساب لے گا؟ حضور نے فرمایا حساب اللہ لے گا۔ حضور پھر عرض کی یا رسول اللہ ذرا ایک بار پھر بتائیں گے یہ حساب کون لے گا؟ حضور نے فرمایا حساب اللہ لے گیا۔ اس نے جھومنا شروع کر دیا، جھوم جھوم کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں بخشا جاؤں گا۔ ایک روایت کے مطابق ایک سانس میں وہ جتنی بار کہہ سکتا تھا وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں بخشا جاؤں گا، بخشا جاؤں گا، بخشا جاؤں گا، بخشا جاؤں گا، بخشا جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا تجھے یہ یقین کیسے ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ بھی تو فرماتے ہیں اللہ کریم ہے، اللہ مہربان ہے، اللہ معاف فرمانے والا ہے، میں اپنے گناہوں کی توبہ کا ارادہ اس سے کرتا ہوں تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا اگر کوئی اس کو دیکھنا چاہتا ہے جو اللہ کو پہچان چکا ہے، اس شخص کو دیکھ لے، یہ وہ ہے جو اللہ کو پہچان چکا ہے، یہ وہ ہے جو اللہ کو پہچان چکا ہے، جو یہ سمجھ گیا نا وہ مہربان ہے اور صرف دور بیٹھ کے پھر دیکھتا نہیں رہا، گناہوں کو چھوڑ کے اس کے دامن کرم میں آ گیا، اللہ اس کو بخش دے گا اور وہ بڑا ذہین انسان ہے، وہ بڑا ذہین انسان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی رحمت سے امید لگا کے رکھو، جیسا بھی گناہ گار ہونا ایک بار توبہ کر لو، اللہ اکبر، پھر امید لگا لو۔ جانتے ہو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اللہ اکبر، روز الفائق میں یہ موجود ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اگر میں زمین پہ عذاب دینے کا ارادہ کروں تو پتہ ہے اللہ نے سب سے پہلے کس کا فرمایا؟ بے نمازی کا نہیں، بے نمازی کے لیے بہت عذاب ہے، لیکن یہاں اللہ نے اس کا نہیں فرمایا۔ جو روزے چھوڑتا ہے نہیں، جو گناہ کرتا ہے نہیں، قبائل گناہ والوں کا نہیں، ان کا یہ عذاب ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے یہاں صرف عذاب نہیں ہے، یہاں سب سے پہلے عذاب کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر میں زمین پہ عذاب دینے کا ارادہ کروں نا
تو سب سے پہلے اس کو عذاب دوں گا جو میری رحمت سے مایوس ہو چکا ہے، جو میری رحمت سے مایوس ہو چکا ہے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ اگر اس سے مایوس ہو گئے تو جائیں گے کہاں؟ اگر اس سے مایوس ہو گئے تو پھر کہاں جائیں گے؟ کس سے مانگے، کہاں جائیں، کس سے کہیں؟ اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ یا اللہ سب کو دیتا ہے تو، سب کا داتا ہے تو، سب کی سنتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ انبیاء، اولیاء، اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، یا اللہ تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ یاد رکھیے گا اللہ کا خوف بھی ضروری ہے، اللہ سے خوف کے بارے میں بھی تلقین کرنا بہت ضروری ہے۔ جہاں حضور مبشر ہے وہاں حضور نذیر بھی ہے، اور نذیر سے مراد یہ ہے کہ حضور گناہگاروں کو ان کے انجام سے آگاہ کرنے والے ہیں، اور مبشر حضور اللہ کے بندوں کو خوشخبریاں دینے والے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ دونوں کے درمیان میں رہنا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، بھرپور توجہ رکھیے گا، مومن خوف اور امید کے درمیان میں ہوتا ہے۔ امید سے مراد یہ نہیں ہے، بڑے غور سے سماعت کیجئے گا، امید سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان گناہ پہ ڈھیٹ ہو جائے، گناہ کرتا رہے، اس امید سے وہ مہربان ہے نا معاف کر دے گا، نہیں۔ اور ویسے بھی حضرت علی فرماتے ہیں جو ایک گناہ سے توبہ کر کے پھر وہ گناہ کرے، پھر گناہ سے توبہ کر کے پھر وہی گناہ کرے، پھر گناہ سے توبہ کرے اور پھر وہی گناہ کرے، وہ توبہ نہیں کر رہا، وہ اللہ سے مذاق کر رہا ہے، وہ اللہ سے مذاق کر رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا امید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان گناہوں پہ ڈھیٹ ہو جائے، کیونکہ جتنے عذاب، جتنا جہنم کا عذاب، قبر کا عذاب یہ مولویوں نے نہیں تخلیق کیا، یہ حضور نے ہی بیان فرمایا ہے، یہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ امید سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان گناہوں پر ڈھیٹ ہو جائے، اور خوف سے مراد یہ نہیں ہے کہ رحمت سے ہی مایوس ہو جائے۔ حضور فرماتے ہیں، حضور کی حدیث ہے کہ مومن خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں گے بھئی خوف اور امید کے درمیان کیسے رہا جا سکتا ہے؟ یہ کون سی منزل ہے کہ خوف بھی شدید ہو اور امید بھی شدید ہو؟ آئیے میں آپ کے آگے بیان کرتا ہوں۔ امام بحقی نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عمر فاروق صدیق اکبر سے بھی منسوب ہے، لیکن یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام باقی کی بات میں آپ کے آگے بعد میں عرض کرتا ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ بڑے غور سے سنیے گا، اس ایک بات سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ خوف اور امید کے درمیان کیسے رہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن ایک آواز آئے کہ آج ہر بندے نے جہنم میں جانا ہے، صرف ایک نے جنت میں جانا ہے، حضرت عمر فاروق کہتے ہیں مجھے اللہ سے امید اتنی ہے کہ مجھے یقین ہوگا وہ جس ایک نے جنت میں جانا ہے وہ ایک میں ہوگا، اور وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کا خوف اتنا ہے کہ اگر یہ آواز آئے آج سب نے جنت میں جانا ہے صرف ایک نے جہنم میں جانا ہے تو میں اللہ سے ڈرتا اتنا ہوں، مجھے خوف ہوگا کہیں وہ ایک میں ہی تو نہیں ہوں جس نے جہنم میں جانا ہے۔ امید اتنی اور خوف اتنا، یہ وہ منزل ہے کہ مومن خوف اور امید کے درمیان میں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ نا پھر امید کرم لگا لو، پھر وہ بڑا کریم ہے۔ امام باقی نے نقل کیا اگر کوئی گناہگار ہو نا اس کو امید کا رستہ بھی بتایا کرو بھائی۔ امام باقی ایک ایسے بندے کا بیان فرماتے ہیں، امام باقی شعب الایمان میں فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان بڑا گناہگار تھا، اس کا چچا اس کو ہر وقت تلقین کرتا تھا کہ گناہوں کو چھوڑ دے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، گناہوں کو چھوڑ دے۔ وہ اپنے چچا کی ایک نہ سوچا، گناہوں میں لگا رہتا۔ آخر اس کا جوانی نہیں وقت آخر آ گیا، بستر پہ لیٹا ہے، موت کے بستر پہ لیٹا ہے۔ اس کا چچا اس کے پاس آیا اور کہا بیٹے میں تجھے کہتا تھا نا توبہ کر لے، میں تجھے کہتا تھا نا معاف کر دے، اللہ سے معافی مانگ لے، میں تجھے کہتا تھا نا کہ گناہوں کو چھوڑ دے، آج دیکھ جوانی میں وقت آخر آ گیا، اب کیا کرے گا؟ اس نے کہا کہ اب اگر میں اللہ سے توبہ کر لوں تو پھر کہا اب تو دیر ہو گئی، اب آخری وقت آ گیا تیرا، اب تو وہ معاف نہیں کرے گا۔ توبہ تو تب
करता जब चलता फिरता था, जब ठीक ठाक था। अब तू तो समझता था अभी बड़ा टाइम है, बुढ़ापे में, जवानी में मौत आ रही है ना, एक ऐसे मर्ज में है, अब अगर मर गया तो अब तेरा कोई चांस नहीं। इमाम बाकी फरमाते हैं, उस नौजवान ने चचा से सवाल किया, अच्छा चचा अब मेरा कोई चांस नहीं है, तो जरा ये तो बताओ अब मेरा जहन्नम ही मुकद्दर है ना? कहा हाँ। कहा अगर अल्लाह मेरी सजा और जजा का फैसला मेरी माँ पे छोड़ दे तो माँ क्या करेगी? कहा माँ तो तुझे जन्नत भेजेगी। कहा क्यों? कहा तुझसे प्यार करती है। कहा चलो फिर मैं उसके बारगाह में तौबा करता हूँ जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। इमाम बाकी फरमाते हैं कि ये कहा और मर गया। हमने जब उसको कब्र में उतारा ना, इमाम बाकी फरमाते हैं उसका चचा कहता है कि मैंने अपनी आंख से देखा उसकी कब्र नूर से मुनव्वर हो गई है, हद्दे निगाह वसी हो गई है, और आवाज आती है ओ बंदे सुन ले, अल्लाह अपने इस बंदे को माफ फरमा चुका है, अल्लाह अपने इस बंदे को माफ फरमा चुका है। बस गुफ्तगू का इख्तिताम करना है। तो इमाम गजाली नकल करते हैं कि जब कोई बहुत बड़ा गुनाहगार तौबा करता है ना, आज हम मजाक उड़ाते हैं ना, इतना बड़ा गुनाहगार और तौबा कर रहा है, मिसालें भी बनी हैं कि भाई देखो अब अल्लाह इसको याद आया है। मिसालें बड़ी बड़ी मारूफ मिसालें हैं, क्या है, 100 चूहे खा के बिल्ली जो है वो हज पे जा रही है, बड़ी बड़ी मिसालें बनी हैं। हम कहते हैं कि ये तौबा कर रहा है, अच्छा इसके तौबा इसको अल्लाह माफ करेगा। इमाम गजाली फरमाते हैं इसी तरह जब कोई बड़ा गुनाहगार तौबा करता है ना, तो फरिश्ते उसकी दुआ को रोकने की कोशिश करते हैं, फरिश्ते उसकी दुआ को रोकने की कोशिश करते हैं कि अच्छा इतने गुनाह करके अब अल्लाह याद आया है, मुश्किल में फंसा है। तो अल्लाह पता है क्या फरमाता है? अल्लाह फरमाता है फरिश्तों हट जाओ, रोकने की कोशिश ना करो, जैसा भी है मुश्किल में फंसा है, बंदा तो मेरा है ना, इस वक्त इसके मेरे सिवा इसका कौन है जो इसकी मदद करेगा? इतना करीब, इतना करीब, इतना करीब। या अल्लाह हम भी तो यही कह रहे हैं, तेरे सिवा कौन है जो हमारी मदद करेगा? तेरे सिवा कौन है जो हमारी मदद करेगा? हमारी मदद फरमा दे। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब कोई इंसान गुनाह से तौबा कर लेता है तो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं। एक आंसू अल्लाह की राह में बहा दो ना, वक्त खत्म हो गया, वरना मैं इसमें कई हदीस और बयान करता। एक आंसू भी अल्लाह के हुजूर बहा दो, अल्लाह इतना करीम है। एक आंसू भी उसका पसंद आ जाए, जैसे किफल का वाकया सुनाने का वक्त नहीं, तिरमिज़ी में मौजूद है। एक आंसू भी अल्लाह को पसंद आ जाए, अल्लाह सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। और भाई आज अगर हमें लिबास भी धोना हो तो कम से कम एक बाल्टी चाहिए होती है, वो इतना करीम है। एक आंसू से 80 साल के गुनाह भी माफ कर देता है, एक आंसू से 80 साल के गुनाह भी माफ फरमा देता है। आइए एक बार अल्लाह की बारगाह में फिर तौबा करते हैं। अल्लाह करीम हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, या अल्लाह या करीम हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। या अल्लाह इस बयान को सुनते हुए मजलिस में या नाज़रीन में जिसके आंखों से आंसू टपके, जिसके आंसू तुझे पसंद आ गए, या अल्लाह अपने उस बंदे के सदके हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। या अल्लाह मग़फ़िरत फरमा दे, या अल्लाह तौबा को कबूल फरमा दे। या अल्लाह जो रात आने वाली है शब बारात की, उस रात में हमें तू ऐसा अमल करने की तौफीक अता फरमा दे, तुझे राजी कर दे। या अल्लाह तेरी बारगाह में तेरे हबीब का वसीला पेश करके अर्ज करते हैं, या अल्लाह हमारे गुनाहों की तरफ देखते हुए नहीं, अपनी रहमत की तरफ देखते हुए, ये देखते हुए कि हम तो गुनाहगार हैं, लेकिन वही गुनाहगार हैं जिनके लिए तेरे हबीब रोया करते थे, जिनके लिए तेरे हबीब आंसू बहाते थे, जिनको बख्शने के तो अपने हबीब से वादे फरमाता था। हम वही गुनाहगार हैं। या अल्लाह हमें माफ फरमा दे। या अल्लाह हमारे मुर्शिद करीम को उम्र खिज़र अता फरमा। या अल्लाह या करीम या बैक्यू टीवी को मजीद तरक्की अता फरमा। बिरहमतिका या अरहम।